काबा पर हमला। Up to 500 militants attacked the Grand Mosque. एक झूठा मेहदी, एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। Shaking the Saudi regime to its core. लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने काबा पर हमला किया हो। इससे पहले भी काबा पर कई हमले हो चुके हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि काबा पर सबसे ज्यादा हमले मुसलमानों ने खुद किए हैं। काबा पर पहला हमला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले अरब के बहुत बड़े बादशाह अब्राहा ने किया था, जो अपनी 60,000 की फौज लेकर काबा को गिराने के लिए मक्का की तरफ बढ़ रहा था। और अब्राहा के पास इस फौज में बड़े बड़े हाथी भी थे, जिसके बाद एक बहुत बड़े मिरेकल से अल्लाह ने अब्राहा की पूरी फौज को तबाह कर दिया। और काबा को बचा लिया, जिसे हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब अब्राहा तो इस पूरे हमले में काबा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन काबा पर दूसरे हमले में पहली बार काबा को आग लगा दी गई। और जिस बंदे ने काबा पर यह हमला किया उसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उसका नाम था यजीद। यजीद के बादशाह बनते ही उसकी फौज ने करबला के मैदान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बहुत ही बेदर्दी से शहीद कर दिया था। लेकिन करबला के वाक़ये के बाद भी यजीद रुका नहीं, क्योंकि जैसे ही लोगों को इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का पता चलने लगा, लोग यजीद की बादशाहत के खिलाफ हर जगह खड़े होने लगे, जिसमें यजीद के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में हुई। मदीना के लोग, जो ज्यादातर सहाबा और सहाबा की औलाद थे, उन्होंने करबला के वाक़ये के कुछ ही अरसे बाद मदीना में उमैया खानदान के हेडक्वार्टर पर हमला किया और वहां से जबरदस्ती सारे बनु उमैया के लोगों को बाहर निकाल दिया। लेकिन जैसे ही बनु उमैया के कैपिटल दमास्कस में बादशाह यजीद को इस बात का पता चला, तो उसने फौरन अपनी फौज को मदीना पर हमले के लिए रवाना किया। मदीना पर हमला करो। और उन्हें हुक्म दिया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर मदीना के लोग मुझे अपना बादशाह ना माने, तो फिर मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है कि तुम मदीना के अंदर घुसकर वहां जिसे चाहे मार दो और मदीना के घरों को लूट लो। जैसे यजीद की फौज मदीना के पास पहुंची, वो ये देखकर हैरान रह गए कि मदीना वालों ने एक बार फिर मदीना के सामने वही खंदक दोबारा बनाई थी, जो इससे बहुत साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खंदक में बनाई थी। लेकिन वो खंदक काफिरों से बचने के लिए थी और ये मुसलमानों से। लेकिन इस बार यजीद की फौज से मदीना की खंदक मुसलमानों को नहीं बचा सकी, जिसके बाद यजीद की फौज ने मदीना में घुसकर 3 दिन तक सहाबा और उनके बेटों का कत्ले-आम किया। और यजीद के हुक्म से मदीना में सहाबा के घरों को लूट लिया। और कुछ किताबों में तो यहां तक लिखा है कि यजीद की फौज ने मदीना में कुछ औरतों का रेप भी किया। यजीद के इस जुल्म से मदीना से कुछ लोग अपनी जान बचाकर मक्का की तरफ भाग गए, जहां उस वक्त एक बहुत बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे और उन्हें खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना को तबाह करने के बाद भी यजीद को कोई शर्म नहीं है और उसने दोबारा अपनी फौज को हुक्म दिया कि अब मदीना से मक्का की तरफ जाओ और वहां उस बड़े सहाबी अब्दुल्लाह बिन जुबैर को पकड़कर मार दो। लेकिन मक्का पर कब्जा करना कोई आसान काम नहीं था। मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने साथियों के साथ मक्का को डिफेंड करने के लिए बहादुरी से खड़े थे। यजीद की फौज 40 दिन तक मक्का पर हमला करती रही,
لیکن آخر انہیں سمجھ آ گئی کہ ہم تلواروں کے ساتھ تو ان سے کبھی نہیں جیت سکتے، تو انہوں نے تلواروں کو چھوڑ کر اپنے توپوں کو آگے کیا اور پہلی بار مکہ پر گولے برسانے لگے، اور تاریخ میں پہلی بار مکہ جیسی ہولی سٹی پر بمباری ہونا شروع ہوئی، یہاں تک کہ کچھ بڑے بڑے پتھر سیدھا کعبہ کو بھی لگے۔ لیکن اس ساری بمباری کے بعد بھی یزید کی فوج مکہ پر قبضہ نہیں کر سکی۔ آخر ایک رات جب مکہ والے اپنے کیمپس میں سو رہے تھے، یزید کی فوج سے ایک بندہ رات کے اندھیرے میں آگے بڑھا اور اپنی تیر کو آگ لگا کر اسے مسلمانوں کے کیمپ پر فائر کر دیا۔ یہ تیر سیدھا جا کر مسلمانوں کے کیمپ پر لگا اور وہاں ایک بہت بڑی آگ لگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ جس کیمپ میں آگ لگی تھی وہ کعبہ کے بالکل قریب تھا، اور مکہ کے ڈیزرٹ میں رات کی تیز ہواؤں کی وجہ سے یہ آگ آہستہ آہستہ کعبہ کے خلاف کی طرف جانے لگی، اور اس طرح تاریخ میں پہلی بار پورا کعبہ جلنے لگا۔ کافی ٹائم تک کعبہ اسی طرح جلتا رہا اور سارے مسلمان یہ منظر دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ یہ سب کچھ آف کورس یزید کی وجہ سے ہوا تھا، لیکن یہ یزید کی زندگی کی آخری بڑی غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی کعبہ پر آگ لگی اس کے کچھ ہی دنوں بعد یزید بن معاویہ مر گیا اور اس کی فوج مکہ پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ اب یزید کی فوج تو چلی گئی، لیکن کعبہ کی دیواریں بالکل جل چکی تھی اور کعبہ بہت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کی بلڈنگ کو فوراً ٹھیک نہیں کیا تاکہ پوری دنیا کے مسلمان خود مکہ آ کر یزید کی اس بے شرمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ اس نے کعبہ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب جب حج کے لیے مسلمان مکہ میں جمع ہوئے، ان کے دلوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ بڑھنے لگا۔ عبداللہ بن زبیر کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ ہمیں کعبہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کعبہ کو اسی طرح چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا نہیں، کتنی عجیب بات ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے گھر کو آگ لگے تو ہم اسے ضرور ٹھیک کریں گے، لیکن اب جب اللہ کے گھر کو آگ لگائی گئی ہے تو ہم اسے ایسے ہی چھوڑ دیں گے۔ جس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے خود کعبہ کو دوبارہ بنانا شروع کی، اور کعبہ کو ایسا نہیں بنایا جیسا آج ہے، بلکہ کعبہ کے سائز کو بڑھا کر کعبہ کو اس طرح بنایا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یزید نے اپنی 3 سال کی حکومت میں 3 بڑے کام کیے تھے: کربلا، مدینہ پر حملہ اور کعبہ کو آگ لگانا۔ اور یزید کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب مسلمان بنو امیہ سے نفرت کرنے لگے تھے۔ یزید کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا معاویہ نیا خلیفہ بنا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بیماری کی وجہ سے وہ بھی فوت ہو گیا۔ لیکن یزید کا یہ بیٹا اتنا زبردست لڑکا تھا کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤں گا، مسلمان خود ہی اپنا نیا خلیفہ چوز کرے۔ جیسے پہلے خلافت میں ہوا کرتا تھا، تو اب اس کے مرتے ہی دنیا میں ایک ایسی سچویشن بنی کہ دنیا میں مسلمانوں کا کوئی بھی خلیفہ نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مسلمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مکہ میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور انہیں مسلمانوں کا نیا خلیفہ چنا، اور عبداللہ بن زبیر کے خلاف آہستہ آہستہ اس پورے علاقے پر پھیل گئی۔ اب زیادہ تر مسلمان عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، سوائے کچھ خاندانوں کے، جن میں آف کورس ٹاپ پر ایک ہی خاندان تھا، بنو امیہ۔ جیسے ہی خلیفہ عبداللہ بن زبیر کی طاقت اپنی پیک پر پہنچی، ایگزیکٹ اسی ٹائم بنو امیہ خاندان نے اپنا نیا بادشاہ سلیکٹ کیا، عبد الملک۔ عبد الملک نے بادشاہ بنتے ہی ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن رومن امپائر کے ساتھ دوستی کا ہاتھ ملایا، جن سے مسلمان کئی سالوں سے لڑ رہے تھے۔ لیکن اب عبد الملک رومن امپائر کے بادشاہ کو ہر ہفتے 1000 گولڈ کوائنز دے کر اس سے بھیک مانگنے لگا کہ پلیز ہم پر حملہ مت کرو، کیونکہ میری لڑائی تمہاری رومن امپائر کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ مکہ کے ایک بہت بڑے صحابی خلیفہ عبداللہ بن زبیر سے۔
یہ دیکھ کر رومن امپائر نے بھی عبد الملک کے ساتھ ڈیل اس لیے کی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو پھر رومن امپائر بائے بائے. تو اب رومن امپائر کے بادشاہ کے ساتھ ڈیل کر کے عبد الملک نے اپنا رخ مسلمانوں کی طرف کیا اور سب سے پہلا حملہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق پر کیا اور وہاں کے لوگوں کو رشوتیں دے دے کر انہیں خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے خلاف کرنے لگا اور آخر ایک بہت بڑی جنگ کے بعد عبد الملک نے یہ سارا علاقہ چھین لیا اور اب عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ بالکل یزید کی طرح مکہ پر حملہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. عبد الملک نے اپنے سارے جنرلز کی ایک بہت بڑی میٹنگ بلوائی جس میں عبد الملک نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مکہ پر حملہ کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مار دے. یہ سن کر اس کے سارے جنرلز چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہ دوبارہ کعبہ کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتے تھے جو یزید نے کیا تھا. تو عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ کوئی ہے جو ہماری بادشاہت کے لیے مکہ پر حملہ کرے, لیکن پھر بھی پورے ہال میں خاموشی تھی. آخر عبد الملک کے ایک جوان جنرل نے اپنا ہاتھ اٹھایا. بادشاہ سلامت, میں مکہ پر حملہ کروں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر اس کی کھال اتار دی ہے. عبد الملک کے اس بے شرم جنرل کا نام ہم سب نے بچپن سے سنا ہے اور اس جنرل کا نام تھا حجاج بن یوسف. عبد الملک حجاج کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور حجاج بنو امیہ کی فوج لے کر فل سپیڈ مکہ کی طرف بڑھنے لگا اور مکہ کو ہر طرف سے گھیر لیا. اینڈ اگین حجاج بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے تلواروں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا, تو حجاج نے بھی مکہ کے پہاڑوں پر اپنے توپوں کو کھڑا کیا اور مسجد الحرام پر بمباری شروع کی. حجاج نے مکہ کی مسجد پر اتنے پتھر برسائے کہ ایک پتھر سیدھا جا کر کعبہ کو لگا. کہا جاتا ہے جیسے یہ پتھر کعبہ کو لگا آسمان میں بجلی کھڑکنے لگی. یہ دیکھ کر حجاج کی فوج میں خوف پھیل گیا اور فوجیوں نے اللہ کے عذاب سے ڈر کر اپنے توپوں کو روک دیا اور جنگ سے پیچھے ہٹنے لگی. یہ دیکھ کر حجاج خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر توپ میں رکھا اور دوبارہ کعبہ پر بمباری کرنے لگا اور اپنی فوج سے کہا کہ ڈرو مت, ان بجلیوں کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ دیکھ کر اس کی فوج بھی آگے بڑھی اور دوبارہ کعبہ پر پانچوں توپوں سے حملہ کرنے لگے. اب کعبہ پر ایک ہی وقت میں بہت سارے گولے برس رہے تھے جسے دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کعبہ سے دور بھاگنے لگے. لیکن اس ساری بمباری میں صرف ایک شخص کعبہ کے پاس ان گولوں کی بارش میں نماز پڑھ رہا تھا, خلیفہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. آہستہ آہستہ حجاج کی فوج مکہ کے سینٹر کعبہ کی طرف بڑھنے لگے اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ اب خلیفہ عبداللہ بن زبیر حجاج کے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے. جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کو چھوڑ کر بادشاہ عبد الملک کی سائڈ پر جانے لگے اور عبداللہ بن زبیر اپنے کچھ ہی ساتھیوں کے ساتھ خلافت کو بچانے کے لیے کھڑے رہے. جس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آخری بار اپنی ماں آسمہ رضی اللہ عنہا سے ملنے گئے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, اور اپنی ماں سے سلام کے بعد کہا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے, جس پر ان کی ماں نے انہیں بہت دعائیں دی. اور اسی کے ساتھ خلیفہ عبداللہ بن زبیر اپنی تلوار لے کر حجاج سے آخری لڑائی کے لیے اپنے گھر سے نکلے. لیکن آف کورس کچھ ہی دیر میں حجاج کی فوجوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. لیکن خلیفہ کو مارنے کے بعد بھی حجاج کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس نے عبداللہ بن زبیر کا سر کاٹ کے اسے بنو امیہ کے بادشاہ عبد الملک کی طرف ایک گفٹ کے طور پر روانہ کیا اور عبداللہ بن زبیر کے جسم کو مکہ کے ایک کھمبے پر الٹا لٹکا دیا تاکہ سارے مسلمان یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوگا. جس کے بعد حجاج نے حکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر کی ماں اسماء بنت ابو بکر کو بالوں سے گھسیٹ کر میرے پاس لایا جائے. لیکن جب وہ نہیں آئی, حجاج خود ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ دیکھا آپ نے کہ میں نے آپ کی گمراہ بیٹے کو کیسے قتل کیا.
तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, तुमने मेरे बेटे की दुनिया तबाह कर दी और उसने तुम्हारी आखिरत। इस तरह जो खिलाफत पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ शुरू हुई थी, वो आज उन्हीं के नवासे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खत्म हो गई। अब चाहिए तो ये था कि बादशाह अब्दुल मलिक काबा पर बमबारी करने की वजह से हुज्जाज को कोई तो सजा देता, लेकिन नहीं, काबा पर बमबारी के बाद अब्दुल मलिक ने हुज्जाज को सजा देने की बजाय उसे पूरे इराक और ईरान का गवर्नर बना दिया। जाने से पहले हुज्जाज ने काबा को गिराकर उसे दोबारा पुराने स्टाइल में बनाया और आज तक काबा उसी तरह खड़ा है। मतलब बनु उमय्या ने सिर्फ 10 साल के अंदर अंदर काबा पर 2 बड़े हमले किए थे, लेकिन अगले 300 साल तक किसी ने भी काबा पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की। आखिर ऑलमोस्ट 300 साल के बाद काबा पर चौथा बड़ा हमला हुआ कि जब अरब में एक नया एक्सट्रीमिस्ट फिरका बना और उन्होंने अपने कैपिटल बहरीन से ऐलान किया कि दुनिया में हमारा मेहदी आ चुका है और जो भी हमारे इस मेहदी को मेहदी नहीं मानेगा उसे हम मुसलमान समझते ही नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स उस वक्त की मुसलमान सुपर पावर अब्बासी खिलाफत ने उनके मेहदी को नहीं माना, तो उन्होंने गुस्से में आकर मक्का पर हज के दिनों में हमला कर दिया और हजारों हाजियों को मारकर उन्हें जमजम के कुएं में फेंक दिया। लेकिन यहाँ भी वो रुके नहीं, बल्कि उन्होंने काबा के अंदर घुसकर उसे लूटना शुरू किया। उन्होंने काबा का दरवाजा और इवन हजरे अस्वद को भी चोरी कर लिया और उसे लेकर वापस अपने कैपिटल बहरीन ले गए। और ये इतनी अजीब बात थी कि अगले 22 इयर्स तक हजरे अस्वद काबा में नहीं बल्कि इन्हीं लोगों के पास था और 22 साल तक लोग बगैर हजरे अस्वद के काबा का तवाफ करते थे। लेकिन बिल्कुल बनु उमय्या की तरह अब्बासी खिलाफत को भी काबा की कोई परवाह नहीं थी और वो हजरे अस्वद को छोड़कर अपनी अयाशियों में गुम थे। लेकिन आखिर 22 साल के बाद इन लोगों से डील करके हजरे अस्वद को दोबारा काबा में लगाया गया, जहां वो आज तक पड़ा है। अब ये तो थी 1000 साल पुरानी बात है, लेकिन काबा पर आखिरी हमला आज से सिर्फ 50 साल पहले हुआ, जब सऊदी अरब में एक नया बादशाह बना, शाह फैसल। लेकिन बादशाह बनते ही शाह फैसल ने कुछ ऐसे काम करना शुरू किए जिससे सऊदी उलमा उनके खिलाफ होने लगे। शाह फैसल ने सऊदी में लड़कियों के स्कूल बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए और इवन सऊदी का पहला टीवी चैनल बनाया। लेकिन सऊदी उलमा उस जमाने में इन सारी चीजों को हराम समझते थे, तो सऊदी उलमा आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शाह फैसल के खिलाफ भड़काने लगे और हर जगह फैसल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। लेकिन फैसल था, उसने इनकी एक भी बात नहीं मानी। लेकिन फिर भी ये उलमा फैसल के खिलाफ कभी भी बगावत नहीं करना चाहते थे। लेकिन इनके कुछ यंग स्टूडेंट्स के जहनों में सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की आग भड़कने लगी थी और बादशाह फैसल के शहीद होते इन्हीं के एक यंग स्टूडेंट जुहैमान अपने साथियों के साथ सऊद खानदान के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा था। उसे बस अब एक मौके का इंतजार था और आखिर उसे ये मौका मिल गया। 1979 मुसलमानों की हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साल था, क्योंकि इसी साल पाकिस्तान में उसके सबसे बड़े लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। पाकिस्तान के साथ ही अफगानिस्तान पर सुपर पावर रूस ने हमला किया था। अफगानिस्तान के पास ईरान में 40 साल की हुकूमत खत्म करने के बाद एक नया लीडर बना, आयतुल्लाह खुमैनी। और उसी के पास इराक में भी अरब का एक बहुत बड़ा लीडर आया, सद्दाम हुसैन। अब जब दुनिया में इतना सब कुछ हो रहा था, तो इन सऊदी स्टूडेंट्स ने भी सोचा कि यही वक्त है सऊदी हुकूमत को गिराने का, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया। अचानक एक बिल्कुल नॉर्मल आम से दिन, जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद में इमाम फजर की नमाज पढ़ा रहा था, जुहैमान आगे बढ़ा और काबा के इमाम से माइक छीनकर ऐलान किया, ए दुनिया के मुसलमानों, हम सबको जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो मेहदी आ चुका है और वो आज यहीं पर हम सब के साथ खड़ा है, जिसका नाम है मुहम्मद बिन अब्दुल्ला। अब ये इतना परफेक्ट प्लान था क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेहदी का नाम बिल्कुल मेरे नाम जैसा होगा, मतलब मुहम्मद।
اور مہدی کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، مطلب عبداللہ۔ اور اب مکہ میں کھڑے اس مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ تھا۔ جیسے ہی جوہیمان نے اعلان کیا، اس کے 500 ساتھیوں نے اپنے گنز نکال لیے اور مسجد کو ہر طرف سے گھیر لیا، اور ان کے کچھ ساتھی سنائپرز لے کر مسجد کے میناروں پر کھڑے ہوئے۔ ان گنز کو وہ اس سب سے پہلے کنسٹرکشن کی گاڑی اور تابوتوں میں مسجد کے اندر لائے تھے، اور ان گنز کو یوز کر کے یہ لوگ کعبہ کے گارڈز کو مارنے لگے، جس سے آف کورس وہاں پر کھڑے عام مسلمان چیخنے لگے۔ لیکن اس فیک مہدی کے آرڈرز پر اس کے فالوورز ان عام مسلمانوں پر گولیاں چلانے لگے، اور اس طرح انہوں نے کچھ ہی دیر میں ہزاروں مسلمانوں کو مسجد کے اندر ہی قیدی بنا لیا۔ جب سعودی حکومت کو اس سب کا پتہ چلا، پہلے تو وہ مسجد حرام پر حملہ کرنے سے ڈر رہے تھے، لیکن پھر انہوں نے سعودی کے سب سے بڑے عالم شیخ بن باز سے اجازت مانگی، جس پر شیخ بن باز نے انہیں اجازت دے دی اور کہا کہ یہ کوئی مہدی نہیں بلکہ صرف ایک جھوٹا ٹیررسٹ ہے، جس کے بعد سعودی فوج نے مسجد میں اس فیک مہدی پر حملہ کر دیا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس فیک مہدی کے فالوورز کو 100% یقین تھا کہ یہی اصل مہدی ہے، اور وہ اس فیک مہدی کے لیے اتنی بہادری سے لڑے کہ آسانی سے انہوں نے سعودی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اب جب جوہیمان نے دیکھا کہ وہ تو سعودی فوج سے یہ جنگ جیت رہا ہے، تو وہ آگے آیا اور دنیا کے سامنے اپنے ڈیمانڈز رکھے۔ ویسٹ کے ساتھ سارے تعلقات توڑ دیے جائیں، امریکہ کو ساری تیل بیچنا بند کر دی جائے، اور سعودی عرب کا بادشاہ ہمارے اس مہدی کے سامنے سرنڈر کرے۔ اب جب جوہیمان نے سیدھا سپر پاور امریکہ کو دھمکیاں دی، امریکہ نے غصے میں آ کر یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کی۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ یہ سارا حملہ صرف جوہیمان نہیں کر رہا، بلکہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور اس سازش کے پیچھے ایک ہی آدمی ہے، ایران کا آیت اللہ خمینی۔ اور یہ آف کورس سب کچھ بالکل جھوٹ تھا۔ امریکہ بس سعودی اور ایران کو آپس میں لڑانا چاہتا تھا، جو آج تک وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن خمینی بھی امریکہ سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ امریکہ کے اعلان کے بعد خمینی نے بھی ایک اعلان کیا کہ کعبہ پر یہ حملہ ہم نے نہیں بلکہ امریکہ کی CIA نے کیا ہے۔ امریکہ کے اعلان کے بعد تو کچھ نہیں ہوا، لیکن خمینی اتنا بڑا لیڈر تھا کہ ان کے اعلان کے ساتھ ہی پورے دنیا کے مسلمان امریکہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ہر طرف پروٹیسٹ کرنے لگے، یہاں تک کہ پاکستان اور لیبیا میں امریکہ کی ایمبیسیز کو آگ لگا دی گئی۔ اب جب پوری دنیا میں اس واقعے کی وجہ سے اتنا بڑا مسئلہ بن رہا تھا، سعودی حکومت نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے اس فیک مہدی اور اس کے ساتھیوں پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ حملہ کر دیا، اور اس حملے میں سعودی عرب کی مدد فرانس اور پاکستان نے کی۔ اب پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ اس حملے کو روکنے میں سب سے بڑا رول پاکستان کا تھا، اور پاکستان کی آرمی میں اسپیشلی میجر مشرف کا رول۔ لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، پاکستان کا اس حملے کو روکنے میں ایک بہت ہی چھوٹا رول تھا۔ اینی ویز، جیسے ہی سعودی نے اپنا دوسرا حملہ شروع کیا، آہستہ آہستہ یہ فیک مہدی اور اس کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگے، اور سعودی آرمی نے مسجد کی دیواروں میں سوراخ کر کے ان ٹیررسٹ کی طرف گرنیڈز پھینکے، جس سے اتنے زیادہ لوگ مرنے لگے کہ ان باغیوں کا مورال بالکل ٹوٹنے لگا، جسے دیکھ کر آخر یہ فیک مہدی خود آگے بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے ان گرنیڈز کو اٹھا کر واپس سعودی فوج پر پھینکنے لگا، جسے دیکھ کر اس کے فالوورز کا یقین اور بھی بڑھ گیا کہ یہی اصل مہدی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس مہدی نے اگلا گرنیڈ اٹھایا اور اسے پھینکنے کے لیے اپنا کے علاوہ باقی سارے مسلمانوں نے خود کیے تھے۔ سبسکرائب